نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید کی دوسری بڑی سورت ہے جس کا نام سورت آل عمران ہے۔ آج الحمدللہ سورت آل عمران کی تلاوت ہوئی ہے اور کل انشاءاللہ تعالی سورت نساء جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ آل عمران یعنی معنی ہے حضرت عمران کا کنبہ، حضرت عمران کا خاندان۔ حضرت عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام حضرت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہے حضرت عمران، اور یہ سانڈو لگتے ہیں حضرت زکریا کے۔ حضرت زکریا کے ہاں اور حضرت عمران کے ہاں جو بیویاں تھیں وہ آپس کے اندر دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام حنا تھا، بانجھ تھی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن بیٹھی ہوئی ہیں، کیا دیکھا کہ ایک پرندہ چڑیا اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ماتا نے جوش مارا اور اپنے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ مجھے بھی بچہ دے دے، یہ پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اللہ کی ذات نے حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حضرت حنا ہے، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، اللہ کی ذات نے اس کا بانجھ پن دور کر دیا اور ان کے پیٹ کے اندر اللہ کی ذات نے بچے کو پیدا کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب، جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں نے اس کو تیرے لیے وقف کر لیا ہے، اس کو قبول کر لیجئے، اور فرمایا کہ آپ کی ذات جو ہے، فرمایا کہ اس کو قبول کر لیجئے، آپ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ اس طرح اس کو کہا جاتا ہے منت ماننا۔ آپ نے منت مانی تھی کہ جو اللہ بچہ دے گا میں اپنے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی اور اللہ تعالیٰ کے وہ کام کرے گا۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی سلسلہ چلتا ہے، بعض دفعہ کوئی آدمی منت مان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد۔ شیب کہا جاتا ہے بوڑھے کو۔ بچپن میں ان کے بال جو تھے وہ سفید تھے تو نام ہی رکھ دیا گیا شیبۃ الحمد، جس کا معنی ہے خوبصورت بوڑھا۔ حضرت ان کا لقب ہے عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھائی اور جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے پاس یہ ایک جگہ ہے، یہاں کنواں ہے، اگر اس کی کھدائی کی جائے تو یہاں سے کنواں نکلے گا اور وہاں سے پانی آئے گا۔ مکہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی۔ یہ زمزم کا کنواں ایک عرصے کے بعد یہ بند کر دیا گیا تھا۔ بنو جرہم قبیلہ جب یہاں سے نکلا، اس کو نکالا گیا تو انہوں نے اس کنویں کو ختم کر دیا اور اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی، اگر یہ کنواں نکل آیا اور اس کا پانی آ گیا تو میں اپنے ایک بیٹے کو میں اپنے اللہ کے راستے کے اندر اس کو قربان کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ کی ذات نے آپ کو بیٹے بھی دیے اور پھر اللہ کی ذات نے وہ جو کنواں تھا اس کو ظاہر کر دیا اور آپ کی کھدائی کے ساتھ وہ کنواں ظاہر ہوا۔ اب خواب کے اندر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ عبد المطلب اف بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو، تو نظر کیا تھی؟ اپنا بچہ قربان کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ قرہ اندازی ہوئی تو اس کے اندر نام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے کہ ان کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ آپ کی بہنوں نے درخواست پیش کی کہ خون بہا، اس وقت 10 اونٹ تھے، لوگوں کے اندر جو طریقہ رائج تھا کہ خون بہا 10 اونٹ دینے، کہا کہ ہم 10 اونٹ دے دیتے ہیں، اس لیے ہمارے بھائی کو ذبح نہ کیا جائے، ہم ان کے بدلے میں، ان کے خون کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ چنانچہ
10 اونٹ کی جب قرآن اندازی کی گئی تو نام حضرت عبداللہ کا آتا ہے۔ پھر اس طرح 10 بڑھاتے ہوئے جب 100 اونٹ کی قرآن اندازی کی گئی تو نام پھر اونٹوں کا آ گیا۔ آج ہمارے شریعت مطہرہ کے اندر بھی دیت جو ہے کسی خون کی وہ 100 اونٹ ہیں، اس زمانے کے اندر 100 اونٹ ہوا، اور پھر اسلام نے بھی اس طریقے کو رائج رکھا ہے۔ بہرحال یہ نظر مانی جاتی۔ مجھے کل پرسوں کسی نے پوچھا کہ نظر ماننی تھی اللہ بیٹا دے گا تو نفل پڑھیں گے۔ اب نفل پڑھنے چاہیے۔ اب انہوں نے اگر نفل مانی تھی کہ میں 100 نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو 5 دن تراویحیں پڑھ لی، 20 100 ہو گئے تو کہے میرے نفل پورے ہو گئے۔ نہیں، ان نفلوں سے مراد وہ ہیں جو نفل لازم نہیں ہیں۔ سنتیں پڑھنے کے ساتھ وہ نفل ادا نہیں ہوں گے۔ عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ ان نفلوں کی جگہ آ سکتے ہیں۔ عصر سے پہلے سنتیں ان نفلوں کی جگہ آ سکتے ہیں۔ تراویح کے بعد، وطروں کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں یہ لازم نہیں، یہ ان کی جگہ پر آ سکتے ہیں، لیکن جو لازم ہے وہ اس کی جگہ پر نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے منت مانی اللہ بیٹا دے گا تو اس کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا اور جا کر میں طواف کروں گا، اور اگر کسی نے نظر مانی اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، تو اف بھی نظرک، جو نظر مانی ہے اس کو کیا کرو، پورا کرو۔ تو حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اللہ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، اور جب پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت بیٹی پیدا ہو گئی اور کہا انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو اس بیٹی کو پیدا کر دیا ہے۔ حکم آیا کہ لیس الذکر کالانثی، یہ مرد لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہے جو اللہ کی ذات نے آپ کو لڑکی دی ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو حضرت عمران دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب پرورش کا مسئلہ آتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا تھا، اس کا مسئلہ آتا ہے۔ تو چونکہ سارے لوگ جو عزیز و اقربا تھے کہا ہم اس بیٹی کی پرورش کریں گے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں بھی بیان فرما دیا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پرورش کے بارے میں کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب ان کا آپس میں بحث اور تکرار تھا، اور پھر یہ طے ہوا کہ جن کلموں کے ساتھ تورات کو لکھا جاتا ہے یہ پانی کے اندر چھوڑ دی جائیں، جس طرف سے پانی آ رہا ہے جو قلم اس طرف جائے گی جس کی اس کو پرورش کا حق دے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا وقف لہا زکریا، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کفالت کی، حضرت مریم کی خالو بھی لگتے تھے، اور پھر کلموں کے اندر بھی قرآن اندازی میں آپ کا نام آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے گھر کے اندر ایک ساتھ حجرہ بنایا ہوا تھا، اور حضرت مریم جو ہیں جب وہ سمجھدار ہوئیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ تو قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، آپ وہاں جو ان کا حجرہ تھا اس میں داخل ہوئے حضرت زکریا تو دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کے عمدہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ مریم کوئی آیا نہیں، نہ تو گئی ہے کہاں، یہ پھل کہاں سے آ گئے، انا لک ھذا، تو وہ فرماتی ہوا من عند اللہ، کہ خالو جان یہ میرے اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ حضرت زکریا کی عمر اس وقت 120 سال عمر ہے، اور اہلیہ محترمہ کی عمر 98 سال ہے، بچہ کوئی بھی نہیں۔ ذہن میں آیا جو اللہ بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو وہ بے وقت اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے رب کو پکارا، اور یہ کہا قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے قال رب ھب لی
من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، میرے رب مجھے کوئی پاکیزہ اولاد دے دیجئے، آپ کی ذات دعاؤں کو سننے والی ہے۔ تو آپ نے دعا مانگی، اللہ کی ذات نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ 120 سال کی عمر ہے اور 98 برس اہلیہ محترمہ کی عمر ہے۔ تو وہاں پر حکم آتا ہے فنادتہ الملائکہ، تو فرشتہ آیا، اس نے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، آپ عبادت والی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، زکریا اللہ نے تمہیں بیٹے کی خوشخبری دی ہے اور اس کا نام بھی بتا دیا ہے، یحییٰ ہے۔ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، سردار ہیں، وحصورا، اور خواہشات کو چھوڑنے والے ہیں، اور نبی ہیں، نیکوکار ہیں۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اب درخواست کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، کس طرح اولاد پیدا ہوگی؟ یعنی اس حکم میں شک نہیں تھا، صرف کیفیت پوچھنا چاہتے تھے، کیا کہ میں بھی واپس آ جاؤں، یعنی جوان ہو جاؤں، اور میری اہلیہ محترمہ بھی واپس آ جائے، ان کی عمر کم ہو جائے، یا اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے گا؟ تو قرآن کہتے ہیں قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، حکم آیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد عنایت فرمائیں گے، وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو پھر درخواست پیش کرتے ہیں، قال رب اجعل لی آیا، اے میرے رب کوئی نشانی بنا دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ کہ آپ کی زبان نہیں چلے گی، 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، کوئی آپ سے پوچھے گا آپ جواب نہیں دے سکیں گے، اشاروں کے ساتھ آپ بات کریں گے۔ یہ سمجھ لینا کہ قبولیت ہو چکی اور بیٹے کی آمد ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور فرمایا کہ اپنے رب کا تذکرہ کثرت سے کرو، اور صبح بھی اور شام بھی اس کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر آگے بھانجی کا تذکرہ یعنی حضرت مریم کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ آگے 16ویں پارے میں سورۃ مریم بھی آئے گی، انشاءاللہ وہیں تذکرہ کریں گے۔ میرے جی میں تو کچھ اور تھا، غزوہ احد کے بارے میں اور مدینہ پاک کی زیارتوں کے بارے میں تذکرہ، لیکن بیٹھتا تو ذہن میں یہ بات آ گئی، حضرت زکریا کا تذکرہ، اللہ اپنے نبی کے تذکرے کی اور حضرت زکریا اور حضرت عمران کے تذکرے اور ان کی اولاد کے تذکرے کی برکت سے بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ قرآن مجید پڑھا گیا، تیرے پیاروں کا تذکرہ ہوا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرمائی، نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں، خوب سیرت اے اللہ بیٹا عنایت فرمائی، بچوں کو اور بچیوں کو نیک بنائی، اے اللہ روزوں کو اور قرآن کو قبول فرمائی، ہمیں اس محفل کی برکات نصیب فرمائی، ہمارے بچے عزیز رشتہ دار جہاں ہیں اللہ ان کو ہر طرح خیریت کے ساتھ رکھی، اے اللہ ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، گھر والے سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، موسم کو اے اللہ بارش اس کو فائدے والا بنائیے، اللہ اس کے نقصان سے بچا لینا، سیلاب سے یا اللہ باری سے اللہ محفوظ فرمانا، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔